حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم کو یہ پروگرام کرنے کی توفیق دی. اس کے بعد سبھی حکم صاحبان، مہمان خصوصی، معلم و معلمات اور گاؤں سماج سے آئے ہوئے بزرگوں اور دوستوں کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. دیکھیے، میں تو کوئی مقرر نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کر سکوں. میں تو بس چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا جو میں سوچتا ہوں میرے دل میں ہے. حضرات، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کو ہم بخوبی جانتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں. اس لیے کہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سب کے گھر میں موبائل ہے اور سب مسلمانوں کا لگ بھگ کیا حال ہے ہندوستان میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. آج مسلمانوں میں، آج ہمارے سیرسا وادی مسلمانوں کی جو حالات ہے بہت بری ہے. سیرسا وادی کو لوگ بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیرسا وادی کو کسی چیز کا سلیقہ نہیں، کسی کام کا طریقہ معلوم نہیں، البتہ ہم لوگوں کو نیچ اور ذلیل قوم سمجھتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے پر دھیان نہیں دیتے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام دھندا میں لگا دیتے ہیں. کچھ لوگ اگر اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں تو تھوڑی سی پڑھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. اونچی پڑھائی کرانے کے لیے نہیں کراتے ہیں. ہم بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے روپے نہیں ہیں، لیکن روز میٹ مچھلی ہونا چاہیے، پان پوڑیاں ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس میٹ مچھلی اور پان پوڑیے کھانے کے لیے تو روپے ہوتے ہیں، لیکن تعلیم کے لیے پیسے روپے نہیں ہوتے. یقیناً روپے پیسے ہوتے ہیں، پھر بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے لکھاتے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم پر خرچ ہوتا ہے وہ بیکار ہے. نہیں، یہ بالکل غلط ہے، غلط سوچ ہے. ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میری کیا کمی ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، زمین جائیداد ہے، میں پڑھا لکھا کر کیا کروں گا. میں کہتا ہوں وہ غلط فہمی میں ہے، اس لیے کہ وہ جو آپ کے پاس زمین جائیداد ہیں وہ صرف کچھ دنوں کے لیے ہے، پھر یہ زمین جائیداد روپے پیسے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، اور جتنا مال وہ چھوڑ گیا وہ اس کے وارثوں کا ہے. شریف سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، تیسرا نیک صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ثواب کا سلسلہ جاری رہے تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو
دینی تعلیم کا بندوبست کرے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دلوائے. صرف میٹرک انٹر تک ہی محدود نہ رکھے بلکہ اعلیٰ تعلیم بھی دے. اپنے بچوں کو حافظ و قاری، ڈاکٹر، انجینئر، IPS، IAS بنائیں. اگر ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں گے تو ہمارے سماج و معاشرے کا، شیرشاہ قوم کا بھلا ہوگا، ہمارا اور سماج و معاشرے کا نام روشن ہوگا. مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ ہم شیرشاہ قوم میں پیدا ہوئے اور ہم لوگ اہل حدیث مسلمان ہیں اور ہم صحیح اسلامی عقائد کو مانتے ہیں اور صحیح اسلام پر چلنے کے لیے ہمیں دین اسلام کی صحیح جانکاری کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے. یہ علم کا سیکھنا فرض ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دے گا. حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد بطور امانت عطا کیا ہے، اس لیے ہمیں اس امانت کی حفاظت کرنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیتے ہوئے فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی ایمان نہیں جو عہد کا پکا نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضرات، قرآن و حدیث میں امانت کی ادائیگی پر سخت تاکید آئی ہے. کل قیامت کے دن ہم سے اس امانت کے بارے میں ایک ایک کر کے پوچھا جائے گا جو ہمیں دیا گیا ہے. لہٰذا ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف دھیان دیں. بچوں کو پڑھانا لکھانا ہم پر فرض ہے، اس لیے اس فرض کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں. جو بھی قوم ترقی کی ہے وہ ایجوکیشن، تعلیم کی بنیاد پر ہی کی ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کریں تو تعلیم کے میدان میں آگے آئیے اور اپنی اولاد کا اسکول و مدرسہ میں ایڈمیشن کرائیے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ.